300 یونٹ مفت بجلی قریب ضرور سامنے آئے گا، لیکن اس سے قبل یقیناً لوگ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کیا پروگرام لا رہے ہیں. اب ہم یہ کوئی ایڈ تو نہیں چلائیں گے نا کہ جی ہم کہہ دیں کہ جی منشور بہت اچھا ہوگا یا منشور کی رائے جو ہوگی وہ آپ سے ہوگی، لیں گے. یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. اور ہم تو وہی کہتے ہیں نا کہ جی آپ لوگ ملک میں رہیں تو پلان پتا ہو نا، آپ لوگ اس سرزمین اس مٹی کے قریب ہوں تو آپ کو پتا ہو نا کہ عوام کی کیا ضروریات ہیں، آپ عوام کے بیچ میں ہوں تو آپ کو پتا ہو نا کہ عوام کی کیا مشکلات ہیں اور آج انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے 10 پلیجز، اپنے ان 10 وعدے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو مینیفیسٹو کا حصہ ہے اور اس ملک کے اندر جو معاشی مسائل ہیں اور بحران ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کو یہ ڈائریکٹ ہٹ کرے گا. تو یہ 10 اہم چیزیں جن کا انہوں نے پہلے بھی اپنی تقاریر میں ذکر کیا اور کل ایک بار پھر انہوں نے اس پر روشنی ڈالی کہ ان کے وہ جو 10 پلیجز تھے، جس کے اندر سب سے پہلے بات آمدنی کی ہے. دیکھیں، ایک متوسط طبقہ یا غریب شخص کی آمدنی اس کی زندگی کے لیے اور گزر بسر کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. یہاں ہمارے ملک کے اندر جو اکثریت ہے لوگوں کی، ان کا انحصار آمدنی پر ہے، اور اگر آمدنی آپ کی ضروریات کو ہی پورا نہ کرے تو اس مشکل کو ہم سمجھ سکتے ہیں. جس طرح کی مہنگائی کا سامنا ہے، جس طرح کی بے روزگاری کا سامنا ہے، اس میں جن چند لوگوں کے پاس روزگار ہے اس کی آمدنی کم ہو تو اس کا بوجھ پوری فیملی پر یقیناً پڑتا ہے. اس لیے بلاول صاحب نے اپنی پیپلز پارٹی کی پرانی روایت جو تنخواہوں میں اضافے کی ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پینشنز کے اندر اضافہ بھی پیپلز پارٹی نے کیا، تقریباً 150% اضافہ اپنے دور حکومت میں وقتاً فوقتاً 5 سال کے اندر جو کیا گیا، وہ 150% کل اضافہ تھا تقریباً پینشنز میں اور تنخواہوں میں. اسی اسپرٹ کی روشنی میں بلاول صاحب نے اپنے 10 پلیجز کے جو مین پہلا پوائنٹ ہے وہ آمدنی میں ڈبل کرنے کی بات کی ہے، اور وہ ریئل ٹرمز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آمدنی ڈبل ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اثرات ہیں، یعنی مہنگائی کو کم کرو، بے روزگاری کو کم کرو، یہ بھی ساتھ ہی ساتھ چلنا ہے. اور اسی لیے پھر آپ کو ریئل ٹرمز میں اس ڈبل آمدنی کا جو فائدہ ہے وہ نظر آئے گا. تو بلاول صاحب نے کل اپنے 10 پلیجز میں جو پہلا پلیج ہے آمدنی کو ڈبل کرنے کا، اس پر بات کی. دوسرا اہم پلیج جو الیکٹریسٹی انرجی کے حوالے سے، انرجی جو ہے اب ہماری ضرورت بن گئی ہے، بلکہ اب ہمارا ایک حق ہے، اب یہ حقوق میں شامل ہوتی ہے. لائٹ جو ہے حقوق میں شامل ہو گئی ہے. اب اگر کسی کو اتفاق نہ ہو تو میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، آپ سب بھی یہ سمجھتے ہوں گے. تو اس بنیادی حق کے لیے انہوں نے جو لو انکم ہاؤس ہولڈز ہیں، جو غریب طبقہ ہے بالخصوص، اس کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے ذریعے دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ ان کے پلیج میں 10 جو ان کے وعدے ہیں اس میں دوسرے نمبر کا وعدہ ہے. اچھا جی، اب آ جائے ان کا تیسری بات جو انہوں نے کہی تھی. انہوں نے مفت تعلیم کا، ہمیں پتا ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب 18ویں ترمیم پر کام ہوا اور جو آئین کے اندر ترامیم کی گئی، اس میں ایک بنیادی ترمیم مفت تعلیم کی تھی. مفت اور معیاری تعلیم پر پاکستان پیپلز پارٹی فوکس کرے گی، اور اس کے لیے اس کوشش کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو سکولز ہوں ان تک رسائی ہر بچے کی ممکن ہو. وہ لوکیشنز، مطلب اس کو ڈیٹیل میں جب مینیفیسٹو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے، لیکن مفت اور معیاری تعلیم کو انشور کیا جائے گا. پھر آ جائیں اگلے نقطے پر. اگلا وعدہ ہے جی صحت، مفت اور معیاری علاج، صرف علاج نہیں، معیاری علاج. اس ماڈل، اس بات کا جو ماڈل جس سے ہم انسپائر ہوں گے وہ سندھ کے اندر NICVD ہے، اور بچوں کا جو علاج وہاں ہو رہا ہے، جو ٹراما سینٹرز وہاں بنے ہیں، جو NICH کا سسٹم ہے. آپ نے دیکھا ہے گمبٹ انسٹیٹیوٹ بنا ہے، SIUT جس طرح کام کر رہا ہے. یہ وہ تمام ماڈلز ہیں جس کو پورے پاکستان میں ہونے کی ضرورت ہے. کیوں ایک NICVD کسی ملک کے دوسرے حصے میں نہیں ہے؟
کیوں ایک NICH جیسا ماڈل کسی اور جگہ نہیں ہے؟ کیوں ایسے ٹراما سینٹرز جو سندھ میں نظر آ رہے ہیں وہ ملک کے کسی اور حصے میں نہیں ہیں؟ 2 سال یا 2.5 سال قبل آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی یہ چیلنج کیا تھا کہ جی مجھے کوئی صوبہ، کیونکہ دیکھیں سندھ کے اندر تو ہماری حکومت تھی تو لہٰذا ہم اس ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتے تھے کہ صحت کا اچھا نظام ہو، جو مہنگا علاج ہے وہ میسر بھی ہو اور مفت بھی ہو، مطلب غریب کی پہنچ میں بھی ہو. یہ ان کا چیلنج تھا 2-2.5 سال پہلے جب صوبوں میں حکومتیں تھیں دیگر جماعتوں کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے کوئی ایک NICVD بنا کے دکھا دے، میرا چیلنج ہے. آپ یہاں سارے لاہور کے صحافی بیٹھے ہیں، کیا کوئی NICVD کے ماڈل کا ہاسپٹل بنا؟ کسی اور صوبے میں بنا؟ کسی اور صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں بنا؟ چلے کسی اور صوبے کے شہر میں چھوڑ ہی دیں، کسی اور صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں بنا؟ یہاں ہم نے نہیں دیکھا. تو ہم نے بتدریج خرابی ہوتے ضرور دیکھی ہے دیگر صوبوں میں، لیکن ہم نے بہتری کی طرف صحت کا نظام جاتے نہیں دیکھا. تو ہم پبلک سیکٹر کے اندر جو صحت کا نظام ہے، جو علاج ہے، اس کی رسائی اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کو انشور کریں گے. اور یہ ہمارا ایک اور پلیج ہے صحت کے حوالے سے جو بلاول صاحب نے کل دوبارہ اس پہ بات کی. پھر آ جائیں جی ہاؤسنگ. پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ جس پر آج بھی بلاول صاحب کھڑے ہیں، جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان. تو آپ جانتے ہیں کہ آج بھی بنیادی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہی ہے. اگر کوئی کہے کہ جی آج یہ ضرورت نہیں ہے تو میرا خیال ہے ملک کے ان حالات میں یہ بات جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوگی. آج بھی انہی بنیادی 3 ضروریات کے پیچھے لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ہاؤسنگ ایک بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے اور ہاؤسنگ کے حوالے سے سندھ میں کام ہوا. فلڈز کے بعد بھی جو گھر بنائے گئے جس کی اونرشپ خواتین کو بالخصوص دے کر ایک بار پھر اپنے ویمن امپاورمنٹ کے ویژن کے ساتھ ہم چلے اور آگے بھی 30 لاکھ گھر بنانے کی بات کل بلاول صاحب نے کی ہے. اور یہ 30 لاکھ گھر اونرشپ کے ساتھ جس کی اونرشپ خواتین کو دی جائے گی تاکہ آپ کی ماں بہن بیٹی کو بھی یہ پتا ہو کہ میرے نام پر یہ جائیداد ہے یا ملکیت ہے. جو کلچر عورت سے جائیداد چھیننے کا ہے پیپلز پارٹی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے اور یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ پراپرٹی کی اونرشپ آپ کی ماں بہن بیٹی کے نام ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ریگولرائز کیا جائے گا کچی آبادیوں کو. وہ لوگ جو سالوں سال کسی آبادی میں بیٹھے ہیں، بجلی کی کنیکشن لے کے بھی بیٹھے ہیں، پانی کی کنیکشن بھی لے کے بیٹھے ہیں، گیس کی کنیکشن بھی لے کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جگہ جہاں وہ بیٹھے ہیں وہ ان کی پکی ہے یا کبھی پکی ہوگی. اس بات کو بھی انشور پاکستان پیپلز پارٹی کرائے گی. سندھ کے اندر بہت ساری کچی آبادیوں کو جو ہے وہ پرماننٹ کیا گیا ہے، ریگولرائز کیا گیا ہے. اسی عزم کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر اس سلسلے کو ہم آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. لہٰذا ان 10 پلیجز میں یہ پلیج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے ہاؤسنگ اور مکان کی سہولت کے حوالے سے.